السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر، آپ ایکسکلوسیو ویوز دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت پھر ایک مرتبہ عالمی دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ اسلام آباد ٹاکس کا اگلا دور کب اور کہاں شروع ہونے جا رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہمارے ساتھ ہیں۔ اور وزیر اعظم 3 ملکی دورے پر جا رہے ہیں، وہ اسی امن کے لیے جس امن کی بحالی کی پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک تک اپنی اجناس کو کیسے پہنچایا جائے، افغانستان کو کیسے بائی پاس کیا جائے۔ بالآخر ایک وسیلہ مل گیا، ہیلہ مل گیا۔ بہت بڑی خبر ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایکسپورٹ سیکٹرز میں پاکستان جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی نئی پالیسی جو ہے وہ ہماری آ گئی ہے۔ وہ پالیسی کیا ہے، اس کا کتنا فائدہ پہنچے گا، بہت سے موضوعات ہیں۔ چین کا کردار ہے، رشیا کردار ہے، کیا یوکرائن جنگ ختم ہو رہی ہے، تو جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں سب سامنے رکھیں گے۔ مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو ہم وزیر اعظم کے دورے کی بات کرتے ہیں، اسی کے ساتھ پھر ہم منسلک کر لیں گے ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب پاکستان میں ہوگا، اور ایران نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ 3 ممالک بہت اہم ہیں، سعودی عرب، قطر اور ترکی۔ انہی 3 ممالک کی پہلے بھی بیک بون رہی ہے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات رہیں، اور یہ ہمیں مسلسل سفارتی لحاظ سے سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ تو کتنا اہم ہے یہ دورہ؟ بٹ سب یہ ایکچولی ملٹی پرپزز یہ جو ہے نا دورہ ہے، خاص کر سعودی عربیہ کا اور قطر کا، اور ترکی کا جو ہے نا وہ اسٹریٹجک بھی ہے۔ اور ان دونوں جو ممالک ہیں، جو عرب ممالک جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جس میں قطر آ جاتا ہے، سعودی عرب، اس میں اسٹریٹجک دورہ بھی ہے ہمارا، یعنی کہ اس کی نوعیت اسٹریٹجک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اکنامک ایشوز بھی ہیں اس میں۔ تو ایکچولی ہم پہلے تو اکنامک ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اس وقت ہم IMF کے ڈسپلن میں ہیں۔ IMF یہاں سے ریویو کر کے چلا گیا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی ہم ان سے $1.2 بلین کی ٹرانچ لینی ہے۔ ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے اس وقت واشنگٹن میں ہے، وہاں پہ IMF اور ورلڈ بینک کی جو سپرنگ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ اٹینڈ کرنے گیا ہوا ہے۔ وہاں پہ سائڈ لائنز پہ انہوں نے آج وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عربیہ ہمیں $3 ارب وہ دے رہا ہے، وہ ہمارے جو ہے نا فارغ سے ریزرو میں آ جائیں گے، فوراً سے پہلے ہمارے ڈپازٹس میں آ جائیں گے، اور وہ اگلے ہفتے وہ منتقل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ $5 ارب پہلے بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہمارے ڈپازٹس میں سعودی عربیہ کے، تو ان کو جو ہم رول اوور کرتے تھے نا سال کا، اب وہ رول اوور موڈ سے نکل کے وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہمارے پاس رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ تو بات ہوگی سعودی عربیہ کے حوالے سے۔ اب ہمارا بہت ہی امپارٹنٹ ڈیلیگیشن جا رہا ہے، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور ہمارے جو چیف آف ڈیفینس فورسز سید عاصم منیر صاحب بھی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 ملکوں کا دورہ کریں گے۔ سعودی عرب میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب میں آلریڈی ہمارے جو ہے نا 15,000 جو ہے نا ٹروپس پہنچ چکے ہوئے ہیں، ہمارے لڑاکا طیارے بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو ان کے جو ہے ایک ایئر بیس پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اور یہ ڈیولپمنٹ بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ میں بھی ہیں۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں، اور سعودی عربیہ بہت زیادہ نوازشات کرنے جا رہا ہے پاکستان پہ۔ ٹھیک ہے، پاکستان بھی کرنے جا رہا ہے، پاکستان پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، پاکستان بھی ان پر نوازشات کرنے جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ظاہر ہے یہ ایک جو ہے نا بائیلیٹرل جان چھڑانے کا بھی ایک سفر شروع ہو گیا، بالکل سفر شروع ہو گیا، اور ان پہ ریئلائزیشن ہے۔ ان کے فارن منسٹر نے کل یہ کہا ہے کہ ریلائنگ آن دا USA فار سیفٹی ہیز اینڈڈ۔ اس نے کہا ہے کہ جو ہم ریلائی کرتے تھے ان پہ کہ ہمیں یہ سیفٹی پرووائڈ کریں گے، وہ دور ختم ہو گیا۔ اور اس میں تو ایران بھی خوش ہوگا، اس میں ایران خوش ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان کا کردار وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور قطر بھی شاید یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے اس کو جوائن کر لے، اس میں شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ میں اور یہ اب ان کا چلاؤ جو ہے نا امریکہ کا وہاں سے جو اڈے ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ذرا تھوڑا سا پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بڑے عرصے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ گوادر پہ ایک گرین ریفائنری لگائے۔ اب وہ جو گرین ریفائنری تھی وہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم جو ہے نا کافی میگا قسم کی گرین ریفائنری لگائیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ
آرامکو جو ان کی جو ریفائنری ہے وہ انہوں نے کہا جی پہلے تو وہ ہمیں جو نا لے تو حال سے کام لیتے رہے ہیں، لیکن اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو نا وہ پیٹرو کیمیکل ریفائنری لگنے جا رہی ہے، اور اس کی جو کیپیسٹی ہوگی 3.5 لاکھ بیرلز پر ڈے کی ہوگی، اور وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو منرل سیکٹر ہے اس میں بھی وہ شاید بہت زیادہ ود بینگ آئیں اور کافی بڑے یعنی کہ نا انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ۔ منرل سیکٹر میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی آ رہے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ وہاں کا جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جیسے انفال گروپ ہے وہاں پہ ایک بڑا، وہ جو ہے خوشاب میں ایک بہت بڑی یعنی کہ نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منرل کمپلیکس لگا رہا ہے، جہاں پہ مختلف جو پتھر ہوں گے یا ہمارے جو منرل دھاتیں وغیرہ ہیں وہاں پہ ان کی نوک پلک اور پروسیسنگ وغیرہ ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ہاں کافی ساری جو ہے نا ہمارے ساتھ اکنامک ریلیشن جو بانڈ ہے جو کہ کبھی اتنا مضبوط نہیں رہا، اور پھر B2B بیسس پہ یعنی پیپل ٹو پیپل جو لوگ بزنس کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے، ان کے بھی کچھ ایگریمنٹس ہوں گے، اور کچھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس بھی ایگریمنٹس ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان جو ان کے کراؤن پرنس ہے وہ خود یہاں پہ پاکستان میں آئیں، تو یہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں۔ اچھا اب جو آ جاتے ہیں اسٹریٹجک ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں ساتھ، وہ یہ رہا ہے کہ جو ایران کی اور USA کی جو لڑائی ہے اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے، اب اس کو تو پاکستان بڑا متحرک ہے، پاکستان نے بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی، اور خاص کر جو ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں سید آصم منیر صاحب، ان کا بہت اہم رول رہا ہے، اور وہ جو ہے نا ان کا جو رول ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ تمام بڑے بڑے جو بگ اکانومیز ہیں وہ اکنالج کر رہی ہیں، بے شک چائنا ہو، بے شک ٹرمپ خود ہو۔ ٹرمپ نے تو لیٹسٹ ان کو کہا ہے بڑا فنٹاسٹک آدمی ہے، بہت ہی فنٹاسٹک جرنیل ہے، اور میں چاہوں گا کہ اور ایک بات میں رضا صاحب میں یہ بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ سے کوئی بندہ بچا نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ہر ایک بندے کی انسلٹ کی ہے اور ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے ہیں۔ آپ مودی سے شروع ہو جائیں، محمد بن سلمان تک اس نے بہت ہی ڈیروگیٹری ریمارکس کیے۔ اگر کوئی اس وقت تک کوئی بچا ہے تو پاکستان کی لیڈرشپ اس سے بچی ہوئی ہے، اس کی وہ دل سے عزت کرتا ہے، شر سے کب تک بچی ہوئی ہے، لیکن بہرحال بچے ابھی بچے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کا جو ہے پاکستان ٹیکل اچھا کر رہا ہے سفارتی طور پر، جی وائٹ ہاؤس، پینٹاگون سب کو انگیج کیا ہوا۔ تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں نا ایکچولی اس میں سنسیئرٹی بہت زیادہ ہے، اور اب یہ بھی ہے کہ دیکھا جا رہا ہے مذاکرات کا دوسرا دور پر اسلام آباد میں ہونے والا ہے۔ یہ سعودی عرب کو نا دوبارہ کانفیڈنس ملے گی، ویسے بھی وہ آن بورڈ تھا جب یہاں پہ ہمارے دونوں وارنگ جو ڈیلیگیشنز آئے تھے یہاں پہ، تو اس وقت جو فنانس منسٹر تھا بالکل سعودی عربیہ آیا تھا، تو وہ یہ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے۔ اب مزید کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ $3 بلین کے علاوہ بھی اور بھی وہ ہمیں آئل فیسلٹی جو ہے نا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ وہ بہت زیادہ دینے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، کافی زیادہ کوانٹم میں وہ ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ اب قطر میں چلیں تو قطر میں جو ہے، قطر کی جو اکانومی ہے نا وہ UAE کی اکانومی سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ قطر بالکل انرجی پہ ریلائی کرتا ہے، اس کی اکانومی جو ہے نا LNG پہ ریلائی کرتی ہے، LPG پہ ریلائی کرتی ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ ریلائی کرتی ہے۔ تو وہاں سے بھی ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہمیں شاید جو ہے کچھ ڈپازٹس کے لیے شاید وہ بھی ہمیں پیسے دے، اور ہو سکتا ہے $3 ارب وہاں سے بھی آ جائیں۔ تو یہ جو شرط ہے نا ہمارے جو ہے IMF کی کہ جو ایکسٹرنل جو آپ نے فنانسنگ ارینج کرنی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو ہمیں وہ ان کی ٹرانش بھی مل جائے گی اور ہمیں وہ کافی ریلیف بھی مل جائے گا، اور ڈالرز کی جو پرائس ہے وہ لو لیول پہ رہے گی پاکستان میں، اور انفلیشن کم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا پاکستان میں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ترکیہ بھی جانا ہے، ترکیہ میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کوئی ہے، وہ بھی اس پہ بھی خطاب کرنا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 2 دن کے بعد پاکستان میں ڈائلاگ دوبارہ شروع ہو جائے گا، تو اگر میں یہ شاید 2 دن میں نہ ہو سکے یا 3-4 دن ایکسٹینڈ لگ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سیز فائر 2 ہفتے سے ایکسٹینڈ ہو جائے گا، سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا،
تو اس سے یہ ہوگا بٹ صاحب کہ اگر تو بہت ہی یعنی جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے اور بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اگر اس میں ایڈوانسمنٹ ہو گئی، اور جو ایران نے کہا تھا جی کہ ہم 5 سال کے لیے زیرو انرچمنٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو یو ایس اے ہے وہ کہتا ہے 20 سال کے لیے کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اتنی دیر کے لیے نہیں جو نا اپنے انرچمنٹ کو روک سکتے، اور ہمارا تو یہ رائٹ بنتا ہے، NPT کے ہم سگنیٹری ہیں، ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی سے سول جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کر سکیں، اور اپنی زراعت کے لیے حاصل کر لیں، انرجی کے لیے حاصل کر سکیں، اور آئیے میں یعنی انٹرنیشنل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم تمام جو اس کی انپٹس ہوتی ہیں وہ اس میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کا جو ایگریمنٹ، ان کا جو آگے سے آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس تو اللہ نے آئل اینڈ گیس ہی بہت دیا ہوا ہے، آپ کو تو انرجی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، اور NPT کے وہ سگنیٹری ہیں، تو یہ ان کی ساورینٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اب اگر 5 سال اور 20 سال کا جو جھگڑا ہے، اس میں تھوڑا بہت اگر ہو جائے، پرسنٹیج بھی ہو سکتی ہے، منیمم 3% آپ رکھیں تو اس 3% پہ انہوں نے کہا تھا، 3%، میرے خیال میں یہ آپشن زیادہ بہتر ہوگا، یہ بھی آپشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لیبنان کا جو ایشو ہے نا، وہ ایکچولی مین بون آف کنٹینشن وہ ہے کہ لیبنان کا جو ایشو ہے وہاں پہ دیکھیں آپ آج پھر جو ہے تقریباً 35,000 بندے وہاں پہ جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان کی جان لے لی ہے اسرائیل نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ معصوم لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا ایران اس حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے، تو ایران چاہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پازیٹیو ایڈوانسمنٹ ہو، اور اس پر امریکہ نے پازیٹیو جو ہے رسپانس دیا بھی تھا پچھلے ایگریمنٹ میں، تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل جو ہے ابھی اس پہ پیچھے نہیں جا رہا، لیکن بہرحال امریکہ کہے گا تو اسرائیل کی کیا مجال ہے۔ لیکن یہ ابھی تک تو جتنے بھی باتیں چل رہی ہیں اس میں تو مجھے نیتن یاہو زیادہ پریویل کرتا ہوا نظر آتا ہے ٹرمپ پہ، سچی جو بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی تک تو وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس جنگ سے نکلوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نکل نہیں پا رہا، صرف اس لیے کہ وہ ایکچولی جو ہے جیفری ایپسٹین جو فائلز ہیں اس کا شکار ہو چکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہا اس میں سے، لیکن وہ کمپرومائزڈ ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ دنیا یوں تو نہیں چلتی نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے اس کو فیس سیونگ بھی چاہیے، نکلنا بھی چاہتا ہے، اور وہ نکلنا اس لیے چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کا اور اسرائیل کا جو باقاعدہ بات چیت جو ہے وہ ایک آپ یوں کہیں کہ 4 دہائیوں بعد وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، وہ ڈائریکٹ یہ نہیں چل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے مجھے رزلٹ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ لبنانی حکومت کو اتنی بہت کمزور ہے۔ لیکن بہرحال دوسری بات ہے کہ چائنا میں کیا ہو رہا ہے رضی صاحب، چائنا میں بیسیکلی کراؤن پرنس UAE کے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، اب UAE کی کراؤن پرنس وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ ان کا جو بزنس ہے انہوں نے کوئی تقریباً کافی وہاں پہ 24 شاید MOUs کیے ہیں، اور 111 ارب ڈالر کا جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اپنا جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے بڑھانا ہے، یہاں تک لے کے جانا ہے۔ لیکن وہاں پہ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے چائنا کو جی کہ آپ جو ہے نا اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کریں ایران کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تعلقات بڑھائیں، تو انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی ہے ان کو اپنے انداز میں، جو ان کا بڑا میٹھا انداز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ ہمارے انڈیپینڈنٹ ہمارے ریلیشنس ہیں، اس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، تو ہمارے اپنے تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ تو اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ چل کے اگر UAE کو اور ایران کو بٹھانا ہے تو چائنا ہی ان کو دوبارہ بٹھائے گا، اور مجھے لگ رہا ہے رضی صاحب کہ اب جو ہے نا چائنا سے اور مڈل ایسٹ سے، گلف کنٹری سے اب USA کا چلا ہوا ہے۔ تو میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ اسٹریٹجک نیچر کا بھی یہ وزٹ ہونے جا رہا ہے، جو پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پہ آج روانہ ہو جائے گی، تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفینس پیکٹ تو آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، اور اس ڈیفینس پیکٹ پہ ایران کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ایسی بات ہے نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ڈیفینس پیکٹ میں وہاں پہ جہاں پہ ہمارے جا کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ہماری جا کے ٹروپس جا کے اسٹیشنڈ ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ پرنس سلطان ایئر بیس، بالکل اس ایئر بیس پہ، وہاں پہ پہلے کون موجود تھا؟
امریکنز موجود تھے، تو امریکہ کو ریپلیس کر دیا گیا وہاں سے. اس کا مطلب امریکہ جا رہا ہے، امریکہ آن دا ایگزٹ. تو جب امریکہ وہاں سے نکل جائے گا، اعلانیہ نہ ہو لیکن وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہم جو ریلائنس کرتے رہے ہیں ان پہ کہ یہ ہمارے سیفٹی کو انشور کریں گے، یہ نہیں کر سکے اور ہم اس ریلائنس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ختم کرنے کے لیے کوئی آلٹرنیٹو بھی تو ہوتا ہے نا. وہ پاکستان جو ہے نا ایز اے آلٹرنیٹو کے طور پہ وہاں پہ آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دا مومنٹ وہ وہاں یہاں سے جب چلے جائیں گے تو جو پیٹرو ڈالر رجیم ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی. یہ ظاہر سی بات ہے، اس جنگ نے ایک بہت بڑا اثر ڈالا ہے اس چیز پر. اور اس ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے لیے ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ کچھ پچھلے تقریباً 8 ماہ سے سینٹرل ایشیا میں بہت متاثر تھی. ہماری گندم نہیں جا سکی، ہمارا پیاز وغیرہ وہ گلتا سڑتا رہا، وہ نہیں جا سکا، گڑ نہیں جا سکا، اور جو چیزیں جو جناب سے بڑی اچھی امپورٹس بھی ہوتی ہیں ہماری، وہ بھی نہیں آ سکی. لیکن اب ایک ٹرانزٹ روٹ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، اور پہلا جو ہمارا مال بردار کنٹینر شپ ہے وہ براستہ ایران ازبکستان پہنچ گیا ہے. تو پاکستان نے اس دوران جو ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ لے لی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ٹرانزٹ روٹ جو ہے ایک نیا بحال کر لیا ہے، تاکہ سینٹرل ایشیائی ممالک کو بائی پاس کیا جا سکے افغانستان کا راستہ نہ بھی استعمال کرتے ہوئے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے اب افغانستان والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بائی پاس ہو گئے اور جو ہمارا ناطقہ جو ٹریڈ کا ناطقہ ہے وہ بند رہا اور وہ یہ جاری رہا، یہ جو ہم نے ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ سینٹی وہاں پہ پرویل ہو. جو پاکستان کی ڈیمانڈس ہیں کہ جو وہاں سے فطرت الخوارج اور جو فطرت الہندوستان کے اعلیٰ کار ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرے، اور اپنی جو زمین ہے ان کے لیے تنگ کر دے، یا ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کرے، تاکہ ہمارا اور ان کا جو تعلق ہے وہ بہتر ہو اور ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی جو ٹرانزٹ فی ملے گی، اور جو اور وہاں پہ خوشحالی آئے گی. ادروائز یہ جو روٹ ہے، جو نیا روٹ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو روٹ ہو گیا ہے. اب یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹرین کا بھی سفر شروع ہو جائے گا. اور یہ جو اور یہ تو غور میں بھی ہے کہ جو پاکستان سے براستہ ترکی جانا ہے تو پوری ٹرین جانی ہے، بالکل جانی ہے، تو اس سے بھی ہماری گڈس جو ہیں آیا جایا کریں گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نئے تجارتی روٹس ہیں اس کا بھی بہت بڑا نقصان پیٹرو ڈالر کا ہی ہوگا. پھر بالکل پیٹرو ڈالر میں ہوگا. اور جو دیکھیں ہمارا جو پہلے بھی بارٹر ٹریڈ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ، تو اب جب یوان جو ہے وہ جب زور پکڑے گا رضی صاحب آنے والے دنوں میں، تو پھر وہ بھی اپنا وہ ایک الگ جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو وہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی پھر یوان میں ہوا کریں گی، تو پھر وہ یوان میں بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور ایران کے تھرو جب ہمارا کنیکٹیوٹی بحال ہو جائے گی، اور پھر ہمارا ٹریڈ جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ ان کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور دوسری طرف جب ٹریڈ کی باری آتی ہے تو ہمارے ایکسپورٹس کا میں ذکر کرتا چلا جاؤں، تو وہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ یہ ہے رضی طاہر صاحب کے 4 اپریل کو ایک ڈیسیژن لیا کسٹمز والوں نے ود دی کنسلٹیشن آف NLC، ٹھیک ہے، کہ جو بھی ایکسپورٹ کے جو کنٹینر ہیں وہاں پہ ہم نے اسکیننگ جو فیس ہے وہ بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے، اس کو کم کیا جائے، 50% کم کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ بڑا بھلا ہوا، اور جو ایکسپورٹ کی جو کاسٹ تھی وہ کم ہو گئی، اور ہماری جو سمجھ لیں کہ جو ایکسپورٹ کی جو ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، جو برادری ہے ہماری، جو بڑا اہم رول ادا کرتی ہے پاکستان کی اکانومی میں، وہ کافی خوش ہوئی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو آپ نے جو ایکسپورٹ کے کنٹینر ہیں ان پہ آپ نے 50% اسکیننگ چارجز کم کر دیے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کو جو ہے نا یہ جو فیسلٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں آپ. جو امپورٹ کنٹینرز ہیں، جو ہم درآمد کر رہے ہیں کنٹینرز، اس کے ساتھ بھی اس کو لنک کیا جائے، اور یہ فیسلٹی ان تک بھی دی جائے، اور ان کے بھی اسکیننگ چارجز جو ہے نا 50% کم کیے جائیں.
وہ بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو را مٹیریل آتا ہے، کاٹن آتے ہیں، کیمیکلز آتا ہے، خام مال آ رہا ہے، اور وہ خام مال جو یوز ہوتا ہے ایکسپورٹ ریلیٹڈ پروڈکٹس کو بنانے میں اور پھر اس کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ بھی یہ اسکیننگ جو چارجز ہیں یہ 50% کم ہو جائے تو ہماری ان پٹ کاسٹ کم ہو جائے گی، ہم زیادہ فیزیبل ہو جائیں گے، ہماری جو باہر ایکسپورٹس جو ہے نا بڑھیں گی۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا اس پہ آپ اس تجویز کو جو ہے نا اس کو بھی زیر غور لائیں، اور اس فیسلٹی کو جو آپ نے ایکسپورٹ ریلیٹڈ جتنے بھی کنٹینرز ہیں ان پہ 50% چارجز کم کیے ہیں، وہ جو ہے 50% چارجز سے امپورٹ ریلیٹڈ جو کنٹینرز ہیں، جو خام مال آ رہا ہے اس پہ بھی کم کریں تاکہ ہماری جو ہے نا ایکسپورٹ کی گروتھ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، پاکستان اس وقت خطے کا بڑا اہم کھلاڑی، اور دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ جو ہے اس کو بھی ایکسکلوسیو ویو کی جو ٹیم ہے اس کو مکمل طور پر کور کرے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔